السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ البقرہ کی آیت نمبر 81 اور 82 ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا بلکہ، بلا کیوں نہیں، من جو کوئی، کسبا کمائے، یہ کسبا کو یاد رکھنے کے لیے ہم کسب حلال کہتے ہیں، حلال روزی کمانے کو۔ کسبا سیئاتا، سیئہ برائی، برا کام، سیئاتاں و احاطت اور گھیر لیا اس کو، بے ہی اس نے، یعنی برائی نے۔ و احاطت کو یاد رکھنے کے لیے احاطہ کرنا، الف ہے، الفات تو ہیتا، احاطہ گھیرنا، یہ ہم احاطہ نکالتے ہیں ریاضی میں بھی، رقبہ اور احاطہ، اور اردو میں بھی فوج نے مخالف فوج کا احاطہ کر رکھا ہے، گھیر رکھا ہے۔ بے ہی اس کو، خطیاتہ اس کی برائی نے، اس کی خطاؤں نے، خطیاتہ اس کے گناہوں نے، ہم اردو میں بھی خطا کہتے ہیں، خیت و الف، خطا، غلطی، گناہ۔ فاولئک پس وہی لوگ ہیں، پس یہ وہی لوگ ہیں، اصحاب النار جو نار کے اصحاب ہیں، جو دوزخ کے اصحاب ہیں، جو اہل دوزخ ہیں۔ صاحب کہتے ہیں ایسا ساتھی جو بہت قریبی چمٹا ہوا ہو، بہت گہرا ساتھی۔ تو النار دوزخ کی آگ، دوزخ کو جو چمٹنے والا ہے وہ اہل دوزخ ہی ہے۔ ہم وہ فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہیں گے، خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ تو با محاورہ ترجمہ یہ بنا، کیوں نہیں جس نے کوئی بدی کمائی اور گھیر لیا اس کو اس کے گناہوں نے، سو ایسے ہی لوگ ہیں جو اہل دوزخ ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ والذین اور وہ لوگ، آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور عمل کیے۔ عاملوں کو دیکھیں تو عین میم لام اس کا روٹ ورڈ ہے اور اس میں نظر آ رہا ہے عمل کرنا۔ الصالحات سہلے، سہلے نیک کو کہتے ہیں، صاد الف صا لام ہے، سہلے نیک عمل کیے۔ اولئک یہ وہی لوگ ہیں، اصحاب الجنہ جو اصحاب جنہ ہیں، جو اہل جنت ہیں، جو جنت کے اصحاب ہیں۔ ہم فیہا خالدون، ہم وہ فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ تو ترجمہ یہ بنا، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، یہ وہی لوگ ہیں جو اہل جنت ہیں اور جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ آئیے اس کی مختصر تفسیر کرتے ہیں، چونکہ کل کے سبق میں بھی آپ نے پڑھا، پرسوں بھی پڑھا، کہ جو یہودی تھے وہ اپنے آپ کو نبیوں کی اولاد کہہ کر کہتے تھے کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی، ہم بڑی بڑھیا اور اعلیٰ قوم ہیں، ہم تو پیغمبروں کی اولاد ہیں، ہم اس نبی کی اولاد ہیں، اور ہم اس نبی کی آل ہیں، اس نبی کے پیروکار ہیں جو اللہ سے باتیں کرتے تھے، تو جنت تو ہمارے لیے ہے۔ عیسائی بھی یہی کہتے تھے کہ ہمارا نبی ہمارے گناہوں کی وجہ سے
صلیب پہ چڑھ گیا، اگرچہ یہ بھی غلط ہے، قرآن اس کی تردید کرتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنا واضح اور ٹھوس جواب دیا ہے اس بات کا کہ کوئی بھی ہو، اگر وہ برا کام کرتا ہے، اگر وہ برائی کرتا ہے، اگر وہ برائی کماتا ہے اور برائی اس کو، گناہ اس کو گھیر لیتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ وہ ایک آدھ برائی بول کے کرتا ہے تو اور بات ہے، پھر اگر توبہ کر لیتا ہے تو اللہ معاف کر دیتا ہے، لیکن اگر وہ برائیوں میں اس قدر مگن ہو جاتا ہے کہ برائی پہ برائی کرتا جاتا ہے اور توبہ کی طرف نہیں آتا، بلکہ وہ برے راستے پر گامزن ہو جاتا ہے، لگا رہتا ہے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یہ لوگ جہنمی لوگ ہیں۔ اس میں دو باتیں بڑی اہم ہیں۔ سب سے بڑی برائی اور سب سے بڑا گناہ شرک ہے، اللہ سے کفر ہے۔ جو اللہ کا انکار کرتا ہے، اللہ سے شرک کرتا ہے، یہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے۔ جو یہ کرے گا اللہ پاک اس کو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رکھے گا، اور جو اس کس سے چھوٹے گناہ کرے گا، جو اور چھوٹے گناہ ہیں، تو اللہ پاک گناہوں کے حساب سے اس بندے کو جہنم میں پھینکے گا جتنا اس کا گناہ بنتا ہے، اور اگر اس کا ایمان ٹھیک ہے تو پھر اس کو وہاں سے نکال لے گا اور اہل جنت میں شامل کر دے گا۔ تو ثابت یہ ہوا کہ جو اپنے ایمان میں برے ہیں، جو اپنے اعمال میں برے ہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جائیں گے، اور جن کا ایمان ٹھیک ہے اور گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، ان کو جہنم سے نکال لیا جائے گا۔ اور اس میں یہ تفریق نہیں رکھی جائے گی کہ وہ یہودی ہے یا عیسائی ہے یا مسلمان ہے۔ آج مسلمان بھی اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ ہم تو آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، وہ آخری نبی تھے، وہ اللہ کے پیارے محبوب پیغمبر تھے، اور ہمیں کچھ نہیں ہوگا۔ بھائی یہ غلط فہمی دور کر دیں۔ یہ اللہ نے اصول بیان کیا ہے کہ جو کوئی بھی برے کام کرے گا اس کی سزا جہنم ہے، اور پھر پکے مشرکین کو اور پکے کافروں کو تو ہمیشہ ہمیشہ وہاں رکھا جائے گا۔ اور اگلی آیت مبارکہ میں یہ فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائیں، اب ایمان میں کم از کم کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے بغیر کوئی الہ نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی خالق نہیں، کوئی مالک نہیں، کوئی رازق نہیں، کوئی صحت تندرستی دینے والا نہیں، کوئی بیماری دور کرنے والا نہیں، کوئی اولادیں دینے والا نہیں اللہ کے علاوہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ وہ کائنات پوری مخلوقات میں سے افضل ہیں، ان کی بات، ان کی پیروی، ان کی اتباع، ان سے محبت اور ان کی پیروی کرنا جنت کی گارنٹی ہے، اور ان کی مخالفت کرنے والا انسان جہنم سے بچ نہیں پائے گا۔ کم از کم یہ ایمان ہے اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں۔ اور اسی طرح جنت دوزخ کے بارے میں، قبر کے عذاب کے بارے میں، یہ چیزیں ایمان بالغیب میں آتی ہیں، بغیر دیکھے ان پر ایمان لانا اور پھر نیک عمل کرنا، یہ ساتھ دونوں باتیں ڈسکس ہوئی ہیں۔ وعامل الصالحات، نیک عمل کرے، بندے کا ایمان، اس کے نیک اعمال اس کو ویریفائی کرتے ہیں، ایمان کو، ایمان کی تصدیق بندے کے نیک اعمال کرتے ہیں،
اگر وہ نیک عمل کر رہا ہے اپنے ایمان کے مطابق تو پھر وہ اپنے ایمان میں سچا ہے، لیکن اگر زبان سے کہتا رہتا ہے لیکن اس کا عمل اس کے ایمان کی تصدیق نہیں کرتا تو پھر سمجھ لیجئے کہ اس کا ایمان ناقص ہے، اور ہو سکتا ہے ایسا ایمان بندے کو مرنے سے پہلے پہلے اسلام سے خارج کر دے، چونکہ جس طرح نماز ٹوٹ سکتی ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس طرح ایمان بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسے کام ہیں اگر کوئی ایمان لانے کی بات کرے تو وہ بندہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس لیے اپنے ایمان کو درست حالت میں درست طرح قبولنا اور پھر اس کو مرنے تک قائم رکھنا اور پھر نیک عمل کرنا جو اس کے ایمان کی گواہی دیں، تو یہ بندہ انشاءاللہ گارنٹی کے ساتھ اللہ کی رحمت کے ساتھ وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ اور جنت ایسی جگہ ہے جس کی نعمتیں نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہیں نہ کسی کان نے سنی ہیں۔ دنیا میں جو بھی پھل اور یہ ہیں کتنے لذیذ اور مزیدار ہیں، یہ ان کی نقل ہیں، اور جنت میں مثالی زندگی دی جائے گی اور وہ زندگی نہ ختم ہونے والی ہوگی۔ دیکھ لیں اگر کسی کو کبھی کوئی بیماری نہ ہو، کبھی بڑھاپا نہ آئے، کبھی کمزوری نہ ہو، کبھی اس کو ذہنی ٹینشن نہ ہو، کبھی کوئی تکلیف نہ آئے، کبھی غم کی کوئی پرچھائی بھی اس کے اوپر نہ آئے، تو کیسی زندگی ہوگی؟ پھر اس کو کھانے اور استعمال کی چیزیں فری ملیں، اعلیٰ ترین ملیں، بغیر ملاوٹ کے ملیں، اور وہ کبھی نقصان نہ دیں، تو ایسی زندگی کیسی زندگی ہوگی؟ اور یہ اہل جنت کی زندگی ہے۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہم سب کو اور جو ہمارے فوت ہو چکے ہیں مومنین مومنات مسلمین مسلمات ان کو جہنم کی آگ سے بچائے اور جنت الفردوس عطا فرمائے، اور اللہ ہمارا نام جنت الفردوس میں جانے والے لوگوں میں لکھ لے، آمین ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ کوئی سوال ہو کسی لائن سے تو آپ کر سکتے ہیں۔